ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں پروفیسر عدیل ملک صاحب سے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اس وقت مڈل ایسٹ میں صورتحال ہے۔ اب عدیل صاحب، آبویسلی اب ایران کے اوپر یہاں بہت سوالات اٹھ رہے ہیں اینڈ وی کانٹ پریڈکٹ آبویسلی کہ آنے والے دنوں میں یہ جنگ دوبارہ شروع ہو جائے، پیس جو جنگ بندی ہے وہ مستقل ہو جائے، مگر ایران کی جو یہ جس طرح انہوں نے ریزسٹ کیا امریکہ کو، میرے خیال میں بہت سے لوگ اس پہ سرپرائز ہوئے ہیں۔ سب کا خیال نہیں تھا کہ اتنا سٹینڈ لے لے گا ایران۔ اور یہ بھی ساتھ میں بات پچھلے کچھ چند سالوں میں ہوتی رہی کہ صدام حسین کے گرنے کے بعد ایران کی پوزیشن بہت مضبوط ہوئی کچھ طریقوں سے مڈل ایسٹ میں، بٹ جب سے اکتوبر 7 والا واقعہ اسرائیل میں ہوا، اس کے بعد سے جو جنگ شروع ہوئی تو ایران کو بہت کمزور بھی کیا گیا۔ اب آپ اس ساری صورتحال میں ایران کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ایک اس کا ہم کہہ سکتے تھے ایسا پیریڈ تھا جس میں لگ رہا تھا کہ وہ بہت مضبوط ہو گئے ہیں اس گلف میں، پھر ان کی پراکسیز وغیرہ کمزور پڑی، سریا بھی ہاتھ سے نکلا۔ ڈو یو تھنک ناؤ اگین دیر از اے چینج ان ایرانز پوزیشن ریجنلی؟ ان کو سمجھنے میں جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایران نہ تو لیبیا، نہ عراق، نہ سیریا کی طرح تھا کہ جہاں پہ ایک جو رولر ہے جو مسند اقتدار پہ ہے اس کو اتاریں گے تو پورا نظام دھڑام سے نیچے گر جائے گا۔ ایران میں ایک سٹیٹ سوسائٹی ریلیشن شپ ایسا ہے کہ جس نے باہر کی سینکشنز کو ریزسٹ کیا ہے، اور اس کو ہم انگریزی میں اصطلاح کہتے ہیں موبلائزڈ ریزسٹنس، یعنی ایسی ریزسٹنس کہ جس میں معاشرے کے مختلف طبقہ فکر اس کے اندر شامل ہوئے، کیونکہ ایران کی بڑی تاریخ ہے، ان کی جو نیشنلزم ہے، قومیت ہے، اس کی بڑی مضبوط جڑیں ہیں، بنیادیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو ایران میں ایک نظام حکومت ہے اس کے خلاف آوازیں بھی تھیں۔ بہت سارے لوگ ایران میں ایک خاص سیگمنٹ ہے جو ایرانی نظام سے نالاں بھی تھا، خاص طور جو نوجوان لوگ ہیں، مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ان کو سینکشنز کا بہت زیادہ ایفیکٹ ہوا تھا۔ لیکن اب جس طریقے سے جنگ چلی ہے، میرے خیال میں اس نے جو ایرانی قومیت ہے وہ ایران کی جو گروہی مفادات ہیں اس سے اوپر اٹھ کے آ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک عام ایرانی ہے جس کو شاید تھوڑے سے مسائل بھی ہوں ان کی حکومت سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یونیورسٹیاں ٹارگٹ ہو رہی ہیں، اگر ہماری آئل ریفائنریز کو مارا جا رہا ہے، ہمارے اداروں کو توڑا جا رہا ہے، تو یہ تو پوری جنگ ہے، یہ ایران کے خلاف جنگ ہے، یہ کسی ایک ایرانی حکومت کے خلاف جنگ نہیں ہے، اور پھر کوئی آرگنائزڈ اپوزیشن بھی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے خیال میں جو آئیڈیولوجیکل ایک سٹینڈ تھا ایران کی حکومت کا، وہ اس کو مزید تقویت ملی ہے کہ بھئی یہ باہر کا جو نظام ہے وہ ہمارے خلاف ہے، وہ قوم اس کے نتیجے میں یکجا ہوئی ہے۔ جہاں تک ایران کے ادارے ہیں ان میں تباہی تو ظاہر ہے، تباہی ہر جگہ ہوئی ہے اور ایران میں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے، لیکن ایران جو اتنے عرصے تک اس جنگ کو جاری رکھ سکا ہے، اس میں خاص بات یہ ہے کہ ایران نے تیاری کی ہوئی تھی۔ یہ بہت تیزی سے سمجھ میں آتا ہے کہ اداروں کے لیول پہ ان کی تیاری تھی کہ اگر اوپر لیڈرشپ چینج ہوتی ہے تو وہ سسٹم چلتا رہے۔ انہوں نے بنکرز میں جو چیزیں رکھی تھی اس کی بھی تیاری تھی، اور ان کی ایک حکمت عملی جو اسٹریٹجک تیاری تھی وہ بھی تھی۔ جس طریقے سے انہوں نے اسٹریٹ آف ہارموز کو کنٹرول کیا پہلے جا کے، اور اب جو نئی بات ہوگی جی، کل پرسوں اسلام میں، اس میں دو جو نقطے ہیں وہ میرے خیال میں ایرانی لیڈرشپ کی اسٹریٹجک کلیئرٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ جو بڑا نقطہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ جو جون میں اٹیک ہوا، اب پھر دوبارہ چر دوڑے، کل پھر آ سکتا ہے اسرائیل، تو ہمیں اب آپ ایک ایشورنس دیں کہ یہ ٹیمپرری سیز فائر نہیں ہے، اور ایران کی جو سیکیورٹی ہے اس کی گارنٹی دی جائے، اور چائنا یا کوئی بھی دوسرا جو تھرڈ پارٹی نیوٹرل ایکٹر ہوگا وہ اس کی گارنٹی دے سکے۔ تو یہ میرے خیال میں اچھی اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ ریپریشنز کی بھی بات کر رہے ہیں، لیکن خاص طور پر اسٹریٹ آف ہارموز کے تھرو جو شپس جائیں گے ان کے اوپر قیمت یا پیسے $2 ملین کے لگ بھگ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اب وہ ہوتی ہے یا نہیں، لیکن اگر اس میں فائنینشیل جو پارٹ ہے وہ اگر اس ڈیل کا حصہ بنتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ جو ایران کی حکومت ہے، نظام حکومت ہے، اس کو نئے وسائل ملیں گے کہ وہ دوبارہ سے اس کو تعمیر کر دیں، پھر دوبارہ ریکنسٹرکشن کی ایفرٹ کر دیں۔ تو یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں، اور پھر جو ریجن ہے اس کے اندر بھی ایران
کے لحاظ سے، اس لحاظ سے ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اگر کوئی خلیجی ملک یہ سوچ رہا تھا کہ آپ جو مغربی سیکیورٹی کا آرکیٹیکچر ہے، سیکیورٹی جو ان کی گارنٹیز ہیں، اس کے اوپر ہمارے ہاں سٹیبلٹی ملے گی، دبئی نے، یو اے ای نے سوچا کہ ہم ایک ڈیورسیفائڈ اکانومی کے طور پہ رہیں گے، اور ہم ویسٹرن سیکیورٹیز ہمیں گارنٹیز پرووائڈ کریں گی. اسی طرح دوحہ ہے، سعودی ہے، باقی ممالک ہیں. تو اب اندر خانے بحثیں ہونے شروع ہو گئی ہیں جو گلف کی خلیجی ممالک کی اسٹریٹجک کمیونٹی ہے اس میں بھی، کہ یار ہمیں مغرب تو سپورٹ کرے گا اور ان کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ برقرار کسی نہ کسی صورت رہے گا، لیکن ہمیں اس علاقے میں رہنا ہے. اینڈ when push comes to shove وہ لوگ تو بھاگ جائیں گے جس طرح ابھی ساری بیسس سے بھاگ گئے. تو ہمیں جو آس پاس ہمسائے ہیں بالکل. ان کے ساتھ ایک منیمم ورکنگ ریلیشن شپ بنانا پڑے گا. اور ان ہمسائے میں ہمارے ساتھ ایران ہے، ہم ان کے ساتھ جب تک ایک نئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں کرتے اس وقت تک ہمارے جو معاشی اور پولیٹیکل مفادات ہیں وہ سیکیور نہیں ہوتے. یہ بہت بڑا ویریبل ہے جو چینج ہوا ہے اس پوری جنگ کے نتیجے میں. بٹ عدیل صاحب، اگر میں آپ سے یہ کہوں یہاں کہ یہ جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر کے حوالے سے آپ نے بات کی، جو بھی بحث ہو رہی ہوگی اس وقت گلف ممالک میں، اب یہاں سے بیٹھے ہوئے، پاکستان سے بیٹھے ہوئے، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے گلف ممالک میں بھی ایک دراڑ سی آ گئی ہے. کچھ ایسے ملک ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو، اور شاید کچھ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو جائے اور خطے میں امن آ جائے. آپ جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت یہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے یا کرنا نہیں چاہتے، they will also come around؟ بہت اچھا سوال ہے. جب ہم خلیجی ممالک کو دیکھتے ہیں تو سب کو ایک ہی دائرے میں نہیں دیکھنا چاہیے. عمان مثال کے طور پر ہمیشہ سے اس نے کوشش کی ہے کہ وہ درمیان میں ایک پل کا کردار ادا کرے جو گلف کے ممالک ہیں اور ایران کے ساتھ. اور اب اس جنگ سے پہلے بھی ایک خاص طرح کا کمپٹیشن، مسابقت شروع ہو رہی تھی امارات کے درمیان اور سعودی عرب کے درمیان. تو اب ظاہر ہے کہ اگر دبئی ویک ہوتا ہے، اگر وہ اس کی وہ پوزیشن نہیں رہتی جو پہلے ہے، تو اس کا جو فائدہ ہے وہ ریاض کو ہوگا، کیونکہ اب ریاض نے جو اپنی معیشت بنانی ہے اور نئے طریقے سے انٹیگریٹ کرنا ہے دنیا میں، تو اس میں ان کے پاس ایک اپرچونٹی آ رہی ہے. آلریڈی بہت سارے بزنسز نے ریاض میں بھی شفٹ کیا ہے. قطر جو ہے، قطر بھی ایک برج بلڈر کا رول پلے کرتا ہے. اور باقی آپ رہ گیا بحرین، وہ الٹیمیٹلی یا تو سعودی چھتری میں رہے گا یا وہ امارات کی چھتری کے اندر رہے گا. اور کویت جو ہے وہ اس کے پاس اس کی بھی اپنی شیعہ پاپولیشن بھی ہے، اس کے تعلقات ہسٹورک بھی رہے ہیں. تو اب یہ ایک فلکس میں ہے، اور یہ جو رفٹ ہے یہ بھی پلے کرے گی اس پوری چیز کے اندر کہ الٹیمیٹلی نظام کیا نکلتا ہے. کیونکہ دیکھیں سیکیورٹی کے بغیر بہت سارے بارڈرز بھی چینج ہو سکتے ہیں مشرق وسطیٰ میں. آپ دیکھیں کہ جو جی. یو اے ای ہے یا قطر ہے، بحرین ہے، کویت ہے. کویت پھر بھی تھوڑا زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن بائی اینڈ لارج یہ بہت ساری چھوٹی ریاستیں، اگر ان کو مناسب انتظام نہیں ملتا سیکیورٹی کا تو ان کا اپنا سروائیول بھی خطرے میں ہے. تو اب جب یہ پیس ریسٹور ہوتا ہے، اللہ کرے کہ کل اور پرسوں کے جو مذاکرات ہیں دے لیڈ اس سم ویئر، اگر وہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کے بعد ایک جو نیا سوال آئے گا اس پوری ڈیل کے بعد اور پیس ایگریمنٹ کے بعد، کہ گلف کا کیا کرنا ہے اور گلف کی سیکیورٹی میں کون سے ایکٹرز ہوں گے، کیا ہوگا. وہ ایک نیا محاذ ہے جو اس کے بعد نئے طریقے سے اس پہ کام کی ضرورت ہوگی. اچھا عدیل صاحب، اب میں بہت ہی یہ جس کو کہتے ہیں نا ایک آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو کال اٹ، عجیب سا سوال شاید آپ کہیں، شاید آپ یہ بھی کہیں کہ بے وقوفانہ سوال ہے، بٹ سر جب بھی جنگ وغیرہ ہوتی ہے کسی بھی خطے میں، تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں جو وہاں کی عوام ہے اس میں اس کے بھی کوئی ایکسپیکٹیشنز تبدیل ہوتے ہیں، ان کا بھی دباؤ کئی دفعہ ریاستوں پہ پڑتا ہے. عرب سپرنگ آئی، گزر گئی، کچھ خاص زیادہ وہ نہیں تبدیلی آئی اس خطے میں اس کی وجہ سے. کیا can this be another moment کہ پھر سے دباؤ جو عوام کا ہے وہ ریاستوں پہ پڑے سارے مڈل ایسٹ میں، صرف گلف کی بات نہیں میں کر رہی؟ یہ بھی بہت بیوقوفانہ نہیں بلکہ بہت عمدہ سوال ہے. کیونکہ دیکھیں مشرق وسطیٰ میں ظاہر ہے کہ جو عوام کی آواز عرب سپرنگ کے دوران آئی، اس کو
طاقت کے زور پہ بٹھا دیا گیا. ایجپٹ میں تبدیلی آئی، بہت تھوڑے عرصے کے لیے فوراً ملٹری رجیم واپس آ گئی. بحرین میں ایسے ہی ہوا اور بہت سارے دوسرے ممالک میں بھی. تو جہاں تک عوام کا تعلق ہے ان میں بیزاری تو ہے، خاص طور پہ جو کچھ ویک ممالک ہیں جہاں پہ بہت ہی ہلکا سا اور فریجائل قسم کا پیس ہے. اس میں اردن ایک آتا ہے، اردن میں آلریڈی کافی چیزیں نازک ہیں. اسی طریقے سے ایجپٹ میں بھی سی سی صاحب پاپولر نہیں ہے، بس لوگ خاموش بیٹھے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. بحرین اس وقت سب سے زیادہ مشکل صورتحال میں ہے کیونکہ عرب سپرنگ میں بھی وہاں کی جو زیادہ پاپولیشن ہے وہ شیعہ ہے اور سنی ان کی رولنگ ایلیٹ ہے. تو ان کے خلاف کافی بڑی پروٹیسٹ ہوئیں، اور ابھی بھی جو مکمل طور پہ نیوز پیپر میں بات نہیں آ رہی لیکن بہت زیادہ نازک حالات ہیں. پھر آپ کا جو عراق ہے، عراق میں بھی جو ٹرانزیشن ہے وہاں پہ بہت ہی فریجائل بیلنس ہے. تو یہ ایک صرف ایک پولیٹیکل یا اکنامک یا جیو پولیٹیکل کوشچن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سیاسی سوال بھی ہے جو اب آئے گا. اس کو ایک تو طریقہ یہ کہ آپ طاقت کے زور پہ دوبارہ اس کو بٹھا دیں جس طرح عرب سپرنگ کے بعد کیا گیا، لیکن کسی نہ کسی لیول پہ اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے. اب جو ملک سٹیبل ہیں جس طرح سعودی عربیہ، وہاں پہ بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی ایک سوال جو بڑا ایمرج ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو پورے ریجن کی سیکیورٹی ہے اور یہاں پہ جو امریکی بیسز ہیں، یہ کوئی کہنا پسند زیادہ نہیں کرتا. سب کو پتا ہے کہ یہاں امریکی بیسز ہیں لیکن کوئی زیادہ کہنا پسند نہیں کرتا. اب جب یہ بات بالکل اوپنلی ہو رہی ہے اور اس پہ اٹیکس ہو رہے ہیں تو وہ بھی پھر ایک سوال پبلک امیجنیشن میں آتا ہے. سوشل سائنس میں ہم کہتے ہیں کہ ٹائمنگ، کہ کب واقعات رونما ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں، بڑا گہرا اس کا اثر ہوتا ہے. تو اب جو یہ جنگ ہے، اس جنگ سے 2 سال پہلے غازہ میں جو کچھ ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا، اس کے بعد یہ جنگ ہوتی ہے اور ڈائریکٹلی ایران اٹیک کرتا ہے تل اویو پہ. تو ایک جو عام مسلم سائیکی ہے یا کانشسنس ہے، اس میں پھر یہ آتا ہے کہ دیکھیں 2 سال سے جو ظلم اور بربریت ہو رہی تھی، اور اس کا جواب کون دے رہا ہے؟ اس کا جواب ایران دے رہا ہے. اب آپ پاکستان میں بھی دیکھیں گے کہ جو ایک خاص طرح کی سامنے یا پیچھے جو ہلکی سی فرقہ بندی تھی شیعہ سنی کے درمیان، وہ رفٹ کلوز ہوئی ہے. اور یہی چیزیں میں نوٹس کر رہا ہوں بہت سارے دوسرے صحیح. ممالک میں. جو عام مسلمان ہے وہ سوچ رہا ہے کہ ہمیں، جو ہم تفرقے میں ہیں، جو ایک بٹے ہوئے ہیں، اس کا فائدہ زیادہ ان لوگوں کو ہے، ان قوموں کو ہے کہ جو اس ریجن کو ڈیوائیڈڈ رکھنا چاہتے ہیں. اچھا عدیل صاحب، اب آبویسلی بہت سارے جو میں نے سوالات بھی کیے وہ اس ازمپشن پہ تھے کہ یہ جنگ بندی جو ہے یہ مستقل ہو جائے گی یا کچھ عرصہ چلے گی، پر سر یہ بھی خدشات ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بالکل مذاکرات سے کچھ نہ نکلے. ہاؤ گریٹ از دا چانس آف دیٹ؟ آئی مین، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے، ہم سب نے سانس لیا ہے سکھ کا، ہو سکتا ہے کہ مذاکرات میں امیجیٹلی کامیابی نہ ہو، اور اگر امیجیٹلی کامیابی نہیں ہوتی تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ دوبارہ یہ لڑائی شروع ہوگی اور اس کا ایران پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں اس وقت جو ہے نا، ہمیں ایک حقیقت پسندانہ تجزیہ کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ ہم خوش ہیں اور ہم پاکستان میں بہت زیادہ لوگ مبارک دے رہے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا رول پلے کیا اور جنگ بندی ہو گئی. لیکن وہ کہتے ہیں نا، دیر آر مینی سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ. یہ بات بالکل خاص طور پر صحیح ہے جب نیگوسیشنز کی بات ہوتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے مختلف پارٹیاں ہیں، ان میں جو ایران کی بہت ساری ایسی ڈیمانڈز ہیں جو شاید امریکہ پورا نہ کر سکے، امریکہ کی بھی ایسی ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں، اور بہت سارے دوسرے پلیئرز ہیں، اسرائیل ہے، یو اے ای، بہت سارے پلیئرز ہیں جن کے بالکل مختلف آبجیکٹو ہو سکتا ہے. ان کا انٹرسٹ ہو کہ اس کو فوری طور پہ فنش کیا جائے جاب کو. تو ابھی یہ بالکل کہنا مشکل ہوگا کہ یہ پکی جنگ بندی ہوتی ہے کہ نہیں. لیکن ایون ایز اٹ از یہ کافی بڑی اچیومنٹ ہے، کیونکہ دیکھیں جب جنگ جاری ہوتی ہے، میزائل دونوں طرف سے داغے جا رہے ہیں، اس وقت تو سوچنے کا بھی آپ کو وقت نہیں، بات کرنے کا بھی وقت نہیں. تو یہ بات کہ 2 ہفتے کے لیے ایک سیز فائر ہو جائے، اس پیریڈ میں کولنگ آف پیریڈ ہو جہاں لوگ بات کریں، اور پھر یہ اگری کر جانا کہ ہم آئیں گے اور بیٹھیں گے ٹیبل پہ، یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ شو کر رہی ہے کہ ظاہر ہے امریکی انتظامیہ بھی چاہتی ہے کہ یہ بہت لمبی نہ چلے.
ان کے لیے جو جنگ کی قیمت ہے وہ آئے دن بڑھ رہی ہے، اور ایران کے لیے بھی کسی لیول پہ ان کو کنونس کیا گیا ہے کہ یہ ریس ٹو دا باٹم ہے، یہ مزید چیزیں اس سے دگرگوں ہوتی جائیں گی۔ تو بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی، اور عالمی پیس کے لیے بہت اچھا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اسلام آباد میں ایکارڈ کے لیے کچھ بات چیت ہوگی، لیکن بہت طویل عرصہ ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے، لیکن کم از کم بات چیت کا آغاز ہی میرے خیال میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ بہت بہت شکریہ عدیل صاحب، آپ نے یہ وقت نکالا۔ ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاک افغان تعلقات پر۔